اللہ کے جو ولی ہیں، رب کریم کے جو دوست ہیں، ان کا معیار بڑا عمدہ ہے۔ 6 رجب کو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے۔ یہ ہندوستان کا علاقہ، یہ سلطنت ہے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی۔ خواجہ اجمیری خواجہ معین الدین حسن سنجری ان کا نام تھا، خراسان کے رہنے والے تھے۔ خواجہ غیاث الدین حسن سنجری ان کے والد کا نام تھا۔ خواجہ صاحب کے وصال کو تقریباً 700 سال کے لگ بھگ ہونے کو ہے، لیکن آج بھی ہر جگہ حضرت خواجہ معین الدین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کے اندر، اگرچہ یہاں دین کی بنیاد بہت پہلے رکھ دی گئی تھی، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری نے اس کو بہت زیادہ توانائی بخشی، لیکن ہندوستان کے کٹھن مراحل میں جس شخص نے دین کو پھر عروج بخشا، جس طرح دین کی بنیادیں حضرت ابوبکر صدیق کی سلطنت نے مضبوط کر دی تھی، پھر حضرت عمر فاروق آئے تو انہوں نے اس پر بڑی خوبصورت بنیاد بنا دی، اعلیٰ۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر غوث اعظم تو ہوئے عراق میں، شیخ صاحب الدین سہروردی ہوئے عراق میں، دیگر صوفی اعظم بہاءالحق نقشبند بخاری ہوئے بخارا میں۔ ہندوستان کے اندر دیکھیں، میں تعلق میرا سلسلہ قادریہ سے ہے، لیکن میں اس حقیقت کو بڑے واضح لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر دین کو پورا عروج خواجہ معین الدین اجمیری نے دیا ہے۔ اور میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابھی تازہ آپ کا بیان آیا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ خواجہ غریب النواز جو ہیں وہ کسی ایک سلسلے میں قید تو نہیں، اللہ کے جتنے پیارے ہیں وہ سارے ہمارے ہیں۔ تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عروج دیا، بنیادیں مضبوط کر کے داتا علی اجمیری نے عطا فرمائی۔ اور یہ لوگ ایسے نہیں تھے جس طرح آج ہے کہ جو آتا ہے کہتا ہے صرف میں ہی ہوں، دوسرا کوئی بھی نہیں۔ جب ہندوستان میں حضرت خواجہ اجمیری آئے ہیں تو وہ سیدھے داتا صاحب کے مزار پہ آئے ہیں، اور حضرت داتا صاحب کے مزار پہ رہ کے انہوں نے چلا کاٹا ہے، اور جاتی دفعہ کہہ گئے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کام لارا راہ دو۔ یہ حضرت اجمیری کا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، ان کے والد کا نام غیاث الدین حسن سنجری تھا۔ اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہوئے بچپن میں ہی کٹھن مراحل میں آ گئے۔ خواجہ اجمیری کی عمر 15 سال تھی جب ان کے ابا جی کا انتقال ہو گیا۔ ایک باغ، ایک پن چکی، پانی سے چلنے والی چکی ان کے ہاتھ آئی تو باغ کے اندر مزدوری کرتے، خود کھیتی باڑی کرتے، چکی چلاتے، محنت مزدوری کرتے۔ ایک بزرگ تھے حضرت ابراہیم قندوزی، مجذوب طبیعت کے بزرگ تھے، ہر وقت اللہ اللہ میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن باغ میں آ گئے، آ کے بیٹھے، لوگ ان کو تنگ کرتے تھے، مجذوب تھے نا، بچے پریشان کرتے، تو آ کے باغ میں بیٹھ گئے۔ حضرت خواجہ اجمیری کی نظر پڑی تو فٹافٹ انگوروں کا گوشہ توڑا، ٹھنڈے پانی کا پیالہ بھرا اور جا کے بابا جی کو پیش کیا۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تو کر خدمت فقیروں کی، تو کر خدمت فقیروں کی۔ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، یاد رکھنا اکثر وہ چیزیں کتابوں سے نہیں ملتی، اکثر وہ چیزیں تقریروں سے نہیں ملتی جو فقیروں کی نوکری سے ملتی ہیں، جو ڈیوٹی سے ملتی ہیں، جو تابع داری سے ملتی ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری نے جا کے ان کو کھجوریں انگور کھلائے، پانی پلایا، تو حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے بیٹے کیا کرتا ہے؟ کہا جی میں چکی چلاتا ہوں، یہاں محنت کرتا ہوں۔ تو فرمانے لگے تو اس کام کے لیے تھوڑا پیدا کیا گیا ہے۔ اپنے جیب سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، اس کو چبایا، اور پھر اپنے منہ سے نکال کے نا روٹی کا لقمہ اپنے منہ سے، تو کہا جی کھا لو۔ حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں میں نے وہ چند لقمے جھوٹے کیا کھائے، یہ تو میرے نبی پاک نے فرمایا ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، مومن کے جھوٹے میں۔ میں اکثر سوچتا رہتا ہوں، میں کہ نبی پاک نے یہ جو کہا ہے نا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، تو پابندی کوئی نہیں لگائی، پابندی کوئی نہیں لگائی نبی پاک نے کہ صرف ظاہر کی بیماریاں جائیں گی، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔
کامل مومن کا جھوٹا جو پیے گا اس کی ظاہری بیماریاں بھی جائیں گی، کسی درویش کا جھوٹا پیے گا اللہ باطن کی بیماریاں بھی دور فرما دے. یہ حضور کی حدیث ہے. بڑا بڑا لوگ اعتراض بھی کر لیتے ہیں نا جی صرف جھوٹا کھانے سے ہی درویش ہو گئے. او بھائی نبی پاک نے فرمایا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. تو جب حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کا جھوٹا کھایا تو اللہ پاک نے باطن کی غلاظت دور کر دی. لڑا کرتے تھے صحابہ نبی پاک کا جھوٹا لینے کے لیے، لڑا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ صحابی بڑے سخی تھے، جو بھی ان سے کوئی چیز مانگتا وہ دے دیتے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا دودھ تھا، اس صحابی کے ہاتھ آیا تو میں نے کہا دے دے. کہنے لگا میں بڑا سخی ہوں پر اتنا بھی نہیں کہ مصطفیٰ کا جھوٹا تقسیم کرنے لگ جائے، اس میں میرا اکیلے کا قبضہ ہے. اتنا بھی میں سخی نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جھوٹا مل جائے تو دے دوں، یہ میں اپنے پاس ہی رکھوں گا. یہ کسی نصیب والے کو ملتا ہے، کسی نصیب والے کو. ایک دن میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میرے استاد گرامی حضرت فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کا جھوٹا میں استعمال کروں، دل کرتا تھا. تو میں نے نا چائے بنائی حضرت کے لیے. میں نے کہا کتنی پی لیں گے؟ میں 4 5 6 کپ چائے بنائی اور بڑے کپ میں ڈال کے ان کو دی، بڑا گلاس بھر کے اچھے طریقے سے. میں نے کہا کتنی پی لیں گے؟ وہ بڑی تھوڑی سی چائے پیتے تھے. تو عجیب درویش ہوئے، بسکٹ دیے ساتھ. تو بسکٹ چائے کے اندر جب ڈبوتے ہیں تو کوئی تھوڑا بسکٹ پیچھے رہ جاتا ہے اکثر. تو 3 4 بسکٹ انہوں نے ڈبو کے کھائے، پھر چائے پینے لگے تھوڑی تھوڑی کر کے سارے پی گئے. تو میری امید یہ تھی کہ چلو بسکٹ تھوڑا پیچھے رہ گیا ہے تو تھوڑا سا مل جائے گا. انہوں نے وہ انگلی لگائی اور اچھی طرح صاف کر لیا اور مجھے کہنے لگے آج بڑی مزے کی تھی، کچھ اور مل جائے تو میں وہ بھی پی جاؤں گا. میں نے کہا موج ہے نا آپ کی، موج ہے، جب ہمارا پروگرام تھا تو نہیں ملی. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بابا جی کا جھوٹا پیا تو طبیعت ہی بدل گئی. جھوٹا پیا حضرت کا طبیعت بدل گئی. باغ میں نے فروخت کر دیا، چکی میں نے دے دی اور بس پھر میں تیری تلاش میں پھرا جنگل پہاڑ اور دشت میں. کئی سال مجاہدے کیے، ریاضتیں کی، قرآن مجید حفظ کیا. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری تھے قرآن پاک مکمل حافظ تھے، درس نظامی پورا پڑھا. فرماتے میرے ایک استاد تھے شیخ محمود ان کا نام تھا. تو میری طبیعت کے اندر وجدان دیکھنے لگے تو نیشا پور کے علاقے میں ایک ہارون نام کا علاقہ تھا، چھوٹا سا گاؤں. تو مجھے کہنے لگے معین الدین ظاہری علم تو نے پڑھ لیا ہے پر تیرے اندر طلب کوئی اور ہے. تو میں نے کہا پھر کیا کروں؟ کہنے لگے وہاں ایک عثمان ہارونی درویش رہتا ہے، عثمان ہارونی، اس کے پاس چلا جا. کہتے میں آیا اور حضرت کا مرید ہو گیا. 1.5 2 سال حضرت کی خدمت رہا تو حضرت لے کے مجھے مکہ مدینہ چلے گئے. فرماتے ہیں مکے جا کے کہنے لگے اللہ یہ میں نے شباز تیار کیا، اسے قبول کر لے، اسے قبول فرما لے. اور فرماتے ہیں پھر مکہ مکرمہ لے جا کے مجھے کہنے لگے معین الدین ذرا سر اٹھا کے دیکھ. فرماتے ہیں جب میں نے سر اٹھایا تو 18,000 عالم مجھے نظر آنے لگے. پردے سارے اٹھ گئے، سارے اٹھ گئے. 2 انگلیاں انہوں نے میرے سامنے کی. میں جب دیکھتا تو کائنات کی ہر شے میری نظروں کے سامنے آ جاتی، ہر شے. درویش پردہ پوش ہوتے ہیں ورنہ بڑی دور تک دیکھتے ہیں، بڑی دور تک. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. فرماتے وہاں سے میرے پیر مجھے نبی پاک کی بارگاہ میں لے آئے. کہنے لگے محبوبہ اسے قبول کر لیں. فرماتے میں نے اور میرے شیخ نے مصطفیٰ کی قبر انور سے آواز سنی. نبی پاک نے فرمایا میں نے اسے قبول کر لیا ہے پر اس کی ڈیوٹی میں نے ہندوستان میں لگا دی ہے، ہندوستان میں ڈیوٹی لگائی. حضرت سیدنا خواجہ معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو مصطفیٰ، اسی لیے ہم خواجہ صاحب کو غریب نواز بھی کہتے ہیں، ہند الولی بھی کہتے ہیں اور عطائے رسول بھی کہتے ہیں. یہ ہندوستان والوں کو نبی پاک نے عطا فرمائے. عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ. کہتے ہیں 2 3 سال میں پیر صاحب کے پاس رہا تو مجھے خلافت مل گئی. تو مرید جو ہوتے ہیں نا وہ پھر خود پیر ہو جاتے ہیں، پھر ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. وہ پیر صاحب کی کرامت بھی پھر اس طرح سناتے ہیں کہ وہ پیر صاحب کی کم ہوتی ہے، مرید صاحب کی زیادہ ہوتی ہے. وہ میرا جی پیر صاحب انتظار کرتے رہے، میں گیا ہوں تو روٹی کھائی ہے. تو میں نے کہا پھر وہ کب پیر تھے؟ پھر تو پیر تھا جن کا وہ انتظار کر رہے تھے. کہتے ہیں جی پیر صاحب میرے پوچھنے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. تو میں نے کہا پھر آپ یہ نہ کہیں، پھر آپ کہیں مرید صاحب ہے، پیر صاحب تھوڑے ہوئے جو آپ سے مشورہ کرتے ہیں. تو پھر لوگ کرامت اس طرح سناتے ہیں. کہتے ہیں 1.5 2 سال میں خلافت مل گئی. مجھے حضرت نے کہا جا ڈیوٹی کر. تو میں نے کہا سونے جاؤں کہاں؟
دل ہی نہیں لگتا. 21 سال میں حضرت عثمان ہارونی کے پاس رہا. کتنے سال؟ اور کہتے ہیں میں تابع داری کرتا تھا، گھر میں جھاڑو دیتا تھا، ان کے بچوں کے کپڑے بدلتا تھا. کہتے حضرت عثمان ہارونی کا کوئی بچہ پیشاب کر دیتا تھا تو وہ بھی میں ہی صاف کرتا تھا. فرماتے میں نے نوکری کی، نوکری، اور 21 سال ڈیوٹی کی. کہتے ٹھنڈ کا موسم تھا، سردی بڑی سخت تھی. حضرت نے مجھے کہا انگیٹھی جلا. انگیٹھی دیکھی ہے نا آپ نے؟ وہ نہیں دیکھی؟ بڑے تسی شہر ہوا نا. انگیٹھی ہوتی تھی جس میں آگ جلایا کرتے تھے. چلو اب نہیں رہی، گیس آ گیا ہے، ورنہ میرے جیسے جو پینڈو ہیں ان کو تو انگیٹھی کا پتہ ہی ہوگا. تو انگیٹھی کے اندر نا آگ جلا لیتے تھے، تو آگ تاپا کرتے تھے، ساری ساری رات بیٹھا کرتے تھے آگ کے سامنے. تو کہتے ہیں حضرت نے نا باہر مجھے کہا انگیٹھی جلا. 20-21 سال ہو گئے تھے نوکری کرتے. انگیٹھی جلائی تو میں وہ حضرت کے پاس بیٹھا ہوں تو آگ تاپ رہے. تھوڑی رات گہری ہوئی تو بارش کے قطرے، شبنم کے قطرے، شبنم گرنے لگی. رات کو پڑتی ہے نا، کیا کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں؟ تریل. وہ کہتے ہیں وہ شبنم گرنے لگی تو حضرت صاحب کہنے لگے معین الدین اٹھا یار اندر کمرے میں لے چلتے ہیں. وہ انگیٹھی جب ہم دیہاتوں میں جلایا کرتے تھے تو ہمارے بوڑھے جو ہوتے تھے وہ چارپائی کے نیچے بھی رکھ لیتے تھے کہ چلو گرم ہو جائے. کہنا چلو اٹھا چل لے چلتے ہیں، اور اندر چل کے سیکتے ہیں، تاپتے ہیں. تو حضرت سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری کہتے ہیں میں نے کہا میرے شیخ نے کہا ہے تو میں نے اٹھا کے نا تو سر پہ رکھ لی. تھوڑا سا آگے چلے تو میری طرف پیچھے پلٹ کے دیکھا خواجہ عثمان ہارونی نے، تو کہنے لگے او معین الدین ہاتھ میں پکڑ لے تیرا سر جل جائے گا، ہاتھ میں پکڑ لے تیرا سر جل جائے گا، ہاتھ میں پکڑ لے تیرا سر جل جائے گا. کہتے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، پہلے دن بے ادبی ہوئی، پہلے دن پیر کی بے ادبی ہوئی، میں نے انگیٹھی اتاری اور زمین پہ ماری. تو حضرت سیدنا عثمان ہارونی پلٹ کے میری طرف دیکھا، کہنے لگے او معین الدین تجھے کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں میں رو پڑا، وجد میں رو پڑا، چیخ پڑا. میں نے کہا حضور 21 سال ہو گئے آپ کو سر دیے ہوئے، سر ابھی بھی میرا ہی ہے. 21 سال ہو گئے سر پیش کر دیا، ابھی بھی میرا ہے. میرے عشق دے وچ مشکوک نہ ہو. نے نیت کدے خطا کیتی، تیری ہر ملاقات ہی میں انج کیتی جویں موسیٰ نال خدا کیتی. ایک تینوں رب بھی نہیں کہہ سکیا، باقی تے ساری رسم ادا کیتی. تو حضرت جی 21 سال ہو گئے ابھی بھی سر میرا ہی ہے. نہیں جی، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری جن کا دین ہے ان کا نعرہ لگا. حضرت خواجہ اجمیر فرمانے لگے حضرت جی 21 سال ہو گئے ابھی بھی سر میرا ہی ہے. تو آپ فرمانے لگے بیٹے مجھے بھی پتا تھا، میں نے بھی آزمانے کے لیے بات کی تھی، چیک کرنا چاہتا تھا تو بولتا کہاں سے ہے، بس یہ سر میرا ہی ہے، یہ جہاں بھی رہے گا سر. تو جا ہندوستان اب چھوڑ دے. حضرت خواجہ اجمیری نے آ کے ڈیرا لگایا. آج ہم لوگ پتہ کس طرح تبلیغ کرتے ہیں، کوئی ہمیں دعوت دے، بلائے، سٹیج لگائے، پھول پھینکے، پھر تقریر کرتے ہیں. خواجہ معین الدین اجمیری وہاں آئے تھے جہاں پھول پھینکنا تو دور کی بات ہے، وہاں تو لوگ پتھر مارا کرتے تھے. کوئی رشتہ داری نہیں خواجہ صاحب کی ہندوستان میں، کوئی تعلق واسطہ نہیں، کوئی دور دور تک مسئلہ نہیں. اور سید زادے اور ناز و نام میں پلے، ایک جھونپڑی، اور صرف ایک اللہ اکبر جس طرح تمبو لگایا جاتا ہے اس طرح ایک جھونپڑی پکڑی. پہلے 2-3 مہینے یہاں رہے حضرت داتا صاحب کے مزار پر، وہاں بھی خیمہ لگایا. جہاں وہ حجرہ بنا ہوا ہے نا وہاں خواجہ صاحب خیمہ لگا کے چلا کرتے تھے. چلا نہیں کرتے تھے. اگر مجھ سے پوچھو تو حضرت داتا علی اجمیری سے مشورہ کرتے تھے کہ بتائیں ہندوستان میں تبلیغ کیسے کرنی ہے. انہوں نے پوری بات سمجھائی کہ اس طرح چلنا ہے. پھر حضرت خواجہ اجمیری یہاں سے پہنچے دلی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے مجھے بڑا پیار ہے، مجھے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جو اپنے شیخ اپنے پیر کے ساتھ خواجہ قطب صاحب کے مزار پہ گیا. تو مجھے ان سے بڑا پیار ہے، ان ساری جگہوں سے بڑا پیار ہے. خواجہ نظام الدین صاحب سے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ مجھے 2 دفعہ میرے حضرت صاحب ان کے مزار پہ لے کے گئے، 2 دفعہ ان کے ساتھ میں گیا. مجھے بڑا خواجہ قطب الدین، باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے لیکن خواجہ قطب صاحب کے بارے میں جو روایت میں نے پڑھی ہے، خواجہ صاحب بھی شہزادے تھے تو گھوڑ سواری کے بڑے شوقین تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. ایک دن خواجہ معین الدین یہاں ہندوستان میں سفر کا، بلکہ
آپ وہاں ساتھ آئے تھے وہاں سے آپ کے، تو اصفہان کے علاقے میں سفر کر رہے تھے، گھوڑے پہ جا رہے تھے، تو خواجہ معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس سے گزرے تیزی کے ساتھ، تو واپس گھوڑا گھما کے لائے، گھوڑے سے اترے، سلام لی، دستبوسی کی، تو خواجہ